شادی کے بعد میرا شوہر وسیم مجھے کچن کا کوئی کام نہیں کرنے دیتا تھا۔ گھر کے سارے کام میری ساس کرتی تھی۔ وسیم اکثر ہنس کر مجھ سے کہتا، نائلہ تمہارے ہاتھ کام کرنے کے لیے نہیں بنے، کام کرتے کرتے تمہاری خوبصورتی ختم ہو جائے گی، جب تک اماں ہیں وہ سب سنبھالیں گی، تم بس آرام کرو۔ میں اس کی بات سن کر مسکرا دیتی اور دل ہی دل میں اپنی خوش قسمتی پر ناز کرتی کہ مجھے ایسا شوہر ملا ہے جو مجھے اتنا چاہتا ہے۔ میری ساس بھی بظاہر مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر ناشتہ بناتی، گھر صاف کرتی، دوپہر کا کھانا تیار کرتی اور شام کو پھر میرے اور وسیم کے لیے چائے بناتی۔ میں کئی بار شرمندہ ہو کر کہتی، اماں مجھے بھی کچھ کام کرنے دیں، مگر وہ مسکرا کر کہتی، نہیں بیٹی، وسیم نے منع کیا ہے اور میں اپنے بیٹے کی بات نہیں ٹال سکتی، تم نئی نئی دلہن ہو، آرام کرو، کچھ دن بعد خود ہی کام کرنے لگو گی۔ میں ہنس دیتی، مگر کبھی کبھی مجھے عجیب سا احساس ہوتا کہ اس گھر میں سب کچھ بہت اچھا ہونے کے باوجود کوئی ایسی بات ضرور ہے جو میری نظروں سے چھپی ہوئی ہے۔ وسیم میرے ساتھ بہت محبت سے پیش آتا تھا، مگر اس کی محبت میں کبھی کبھی ایسی خاموشی شامل ہو جاتی جسے میں سمجھ نہیں پاتی تھی۔ وہ گھنٹوں مجھے دیکھتا رہتا اور جب میں پوچھتی کیا ہوا تو فوراً نظریں چرا لیتا۔ ایک دن میں نے ہنستے ہوئے کہا، وسیم آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ جیسے پہلی بار دیکھا ہو۔ اس نے چند لمحے مجھے دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، بس کچھ یاد آ گیا۔ میں نے پوچھا کیا، مگر اس نے جواب نہیں دیا، صرف کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں اس کے پیچھے دیکھتی رہ گئی۔ مجھے اس وقت کیا معلوم تھا کہ جس شخص کو میں اپنی محبت سمجھ رہی تھی وہ اپنے دل میں ایک ایسا راز دفن کیے بیٹھا تھا جس کا تعلق میری زندگی کے سب سے بڑے سہانیے سے تھا، اور مجھے اس راز کا علم اس دن ہونے والا تھا جس دن میری دنیا کی بنیاد ہلنے والی تھی۔ میرا نام نائلہ ہے، میں ایک خوشحال گھرانے کی بیٹی تھی۔ میرے والد شہر کے معروف کاروباری لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ ہمارا گھر بڑا تھا، نوکر چاکر تھے، گاڑیاں تھیں، آسائشیں تھیں، اور میرے والد کی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ مجھے کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو۔ میری والدہ بچپن میں ہی انتقال کر گئی تھی، اس لیے والد ہی میرے ماں باپ دونوں تھے۔ اگرچہ ان کی مصروفیات بہت زیادہ تھیں، مگر وہ میرے لیے وقت ضرور نکالتے تھے۔ میں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا خواب دیکھا تو انہوں نے مجھے لندن بھیج دیا۔ میں کئی سال وہاں رہی اور اپنی پڑھائی مکمل کی۔ ان دنوں میں مجھے اپنے گھر کے حالات کی زیادہ خبر نہیں ہوتی تھی۔ والد فون پر ہمیشہ کہتے، سب ٹھیک ہے، تم اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ میں بھی بے فکر رہتی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے لندن جانے کے کچھ ہی عرصے بعد میرے والد کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ رونما ہو چکا تھا جس نے لوگوں کی زندگیاں تباہ کر دی تھیں۔ لندن میں میری زندگی بہت مصروف تھی، پڑھائی، دوستوں اور مستقبل کے خوابوں میں وقت گزر جاتا تھا۔ میں کبھی کبھی والد سے پوچھتی، آپ کے دفتر میں نئے لوگ رکھے گئے ہیں کیا؟ تو وہ ہنس کر کہتے، بیٹی، کاروبار میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، تمہیں ان باتوں سے کیا لینا دینا، تم اپنی پڑھائی مکمل کرو اور واپس آ کر میرے کاروبار کو سنبھالنا۔ میں ان کی بات مان لیتی۔ ایک دن والد نے فون پر کہا، نائلہ تمہاری تعلیم مکمل ہونے والی ہے، اب واپس آ جاؤ، میں تمہاری شادی کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ میں نے شرما کر کہا، ابھی سے کیوں؟ وہ بولے، بیٹی، تمہیں ہمیشہ اپنے گھر میں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے مذاق میں کہا، اگر مجھے کوئی پسند آ گیا؟ تو انہوں نے فوراً کہا، جسے پسند کرو گی اس سے بات کر لیں گے۔ مجھے اس وقت ان کے لہجے میں چھپی ہوئی بے چینی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ چند ہفتوں بعد میں پاکستان واپس آ گئی۔ میرے استقبال کے لیے والد خود ایئرپورٹ آئے تھے۔ میں نے انہیں گلے لگایا تو انہوں نے مجھے بہت دیر تک اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ میں ہنس کر بولی، بابا کیا ہوا؟ اتنے جذباتی کیوں ہو رہے ہیں؟ انہوں نے میری پیشانی چومی اور کہا، کچھ نہیں بیٹی، بس تمہیں دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ اس رات گھر میں میری واپسی کی خوشی میں دعوت تھی، رشتہ دار آئے، دوست آئے، سب نے مجھے مبارکباد دی، اور اسی محفل میں پہلی بار وسیم کا نام میرے سامنے آیا۔ میرے والد نے بتایا کہ وسیم ایک اچھا کاروباری لڑکا ہے، شریف خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور اس کی والدہ بہت اچھی خاتون ہے۔ میں نے زیادہ توجہ نہیں دی کیونکہ شادی میرے لیے ابھی ایک دور کی بات تھی، مگر چند دن بعد وسیم اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمارے گھر آیا۔ پہلی ملاقات میں وسیم بہت خوش تھا، باقی سب لوگ باتیں کر رہے تھے، مگر وہ زیادہ تر مجھے دیکھتا رہا۔ میں نے سوچا شاید شرمیلا ہے۔ اس کی والدہ نے مجھے بہت محبت سے گلے لگایا
اور کہا بیٹی تم بہت پیاری ہو۔ میرے دل میں فوراً ان کے لیے عزت پیدا ہو گئی۔ وسیم کے ساتھ چند باتیں کرنے کا موقع ملا تو مجھے وہ سنجیدہ اور سلجھا ہوا لگا۔ میرے والد نے جب مجھ سے میری رائے پوچھی تو میں نے کہا آپ کو جو مناسب لگے مجھے منظور ہے۔ چند ہی دنوں میں شادی طے ہو گئی۔ شادی کے دن سب کچھ خواب جیسا لگ رہا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی اتنی جلدی بدل جائے گی۔ وسیم نے نکاح کے بعد میرے کان میں صرف ایک جملہ کہا تھا، نائلہ اب تو میری ذمہ داری ہو۔ میں نے مسکرا کر سر جھکا لیا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اس جملے کے پیچھے محبت نہیں بلکہ ایک ایسا ارادہ چھپا ہوا ہے جس کی حقیقت برسوں بعد میرے سامنے آنے والی تھی۔ شادی کے بعد جب میں اپنے سسرال آئی تو میری ساس نے مجھے بیٹیوں کی طرح رکھا۔ انہوں نے کہا بیٹی اب یہ تمہارا گھر ہے۔ میں بہت خوش ہوئی۔ وسیم بھی ہر وقت میرے آس پاس رہتا، کبھی میرے لیے چائے بنوا دیتا، کبھی میری پسند کی چیزیں لے آتا، اور اگر میں کچن کی طرف جاتی تو فوراً کہتا تم ادھر کیوں آئی ہو؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا اماں اکیلی اتنا کام کرتی ہیں، میں مدد کر دیتی ہوں، تو وہ فوراً بولتا نہیں نائلہ تمہیں کوئی کام نہیں کرنا۔ میں نے سوچا شاید واقعی وہ مجھے بہت چاہتا ہے۔ کئی دن ایسے ہی گزر گئے، میں آرام کرتی اور ساتھ سارا کام کرتی۔ میرے دل میں ان کے لیے محبت بھی بڑھتی اور شرمندگی بھی۔ میں کئی بار ان کے ہاتھ دبانے بیٹھ جاتی تو وہ پیار سے میرا سر سہلاتی اور کہتی تم میرے لیے بہو نہیں بیٹی ہو۔ میں سوچتی تھی شاید مجھے دنیا کی سب سے اچھی ساس مل گئی ہے، لیکن ایک چیز مجھے مسلسل پریشان کرتی تھی۔ وسیم کبھی کبھی رات کو دیر تک جاگتا رہتا اور مجھے خاموشی سے دیکھتا رہتا۔ میں پوچھتی کیا ہوا تو کہتا کچھ نہیں، بس تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ ایک بار میں نے مذاق میں کہا آپ مجھے ایسے کیوں دیکھتے ہیں جیسے مجھ سے کوئی شکایت ہے؟ تو اس کا چہرہ اچانک بدل گیا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا شکایت تم سے نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر کس سے ہے؟ اس نے جواب نہیں دیا۔ ایک دن میری ساس نے پہلی بار مجھ سے کوئی کام کہا۔ اماں نے اپنا ایک سوٹ میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا بیٹی اسے استری کر کے میری الماری میں رکھ دو۔ میں نے خوشی سے سوٹ لیا کیونکہ مجھے لگا شاید اب وہ مجھے گھر کا حصہ سمجھنے لگی ہیں۔ میں سوٹ استری کر کے ان کے کمرے میں گئی اور الماری کھولی تو اچانک میری نظر کپڑوں کے نیچے پڑے ایک بھورے رنگ کے لفافے پر پڑی۔ میں نے پہلے اسے نظر انداز کرنا چاہا مگر لفافے پر میرا نام لکھا تھا، نائلہ۔ میرے ہاتھ رک گئے۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ میں نے لفافہ اٹھایا، میرے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ میں نے سوچا شاید وسیم نے میرے لیے کوئی تحفہ رکھا ہے، لیکن لفافہ کھولتے ہی میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ اندر قانونی کاغذات تھے اور سب سے اوپر بڑے حروف میں لکھا تھا طلاق نامہ۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ میں نے کاغذ دوبارہ پڑھا، مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ میرے نام کا تھا، نائلہ بنت فلاں زوجہ وسیم۔ میں نے اگلی سطر پڑھی اور میرے جسم سے جیسے جان نکل گئی۔ طلاق کی دستاویز پہلے ہی تیار تھیں، صرف تاریخ باقی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اگلا صفحہ کھولا۔ وہاں وکیل کی مہر تھی، دستخط تھے اور ایک تاریخ درج تھی۔ آج سے 15 دن بعد میرے ہاتھ سے کاغذ تقریباً گر گیا۔ 15 دن بعد مجھے طلاق دی جانی تھی، مگر کیوں؟ میں نے اپنے ذہن پر زور دیا، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تھی؟ کیا وسیم مجھے پسند نہیں کرتا تھا؟ کیا اس کی زندگی میں کوئی اور عورت تھی؟ کیا اس نے مجھ سے محبت کا ڈرامہ کیا تھا؟ میرے ذہن میں ہزار سوال اٹھنے لگے۔ میں نے فوراً کاغذ واپس لفافے میں رکھا اور الماری بند کر دی، مگر اب میں پہلے والی نائلہ نہیں رہی تھی۔ اس دن جب وسیم گھر آیا تو میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح میرے پاس آیا اور پوچھا آج تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ میں نے زبردستی مسکرا کر کہا کچھ نہیں۔ وہ میرے قریب بیٹھ گیا اور میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اس لمحے سے میرے اندر ایک عجیب خوف پیدا ہوا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ جس شخص کو میں اپنا سب کچھ سمجھ رہی ہوں وہ صرف 15 دن بعد مجھے اپنی زندگی سے نکالنے والا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں فوراً اس سے سوال نہیں کروں گی، میں پہلے حقیقت جانوں گی۔ اگلے دن سے میں نے وسیم کو خاموشی سے دیکھنا شروع کیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ ہر رات کسی کو فون کرتا ہے اور میرے کمرے سے باہر جا کر بات کرتا ہے۔ ایک رات میں اس کے پیچھے جانے لگی تو وہ اچانک پلٹ آیا۔ میں رک گئی۔ اس نے پوچھا تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ میں نے کہا پانی لینے جا رہی تھی۔ اس نے چند لمحے مجھے دیکھا، پھر بولا سو جاؤ۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی۔ اگلے دن میں نے ساس کو غور سے دیکھا، وہ ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ محبت سے پیش آ رہی تھی۔
مگر ان کی آنکھوں میں بھی کوئی ایسا غم تھا جسے میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، اماں اگر کسی شوہر کو اپنی بیوی سے کوئی شکایت ہو تو کیا اسے بتانا چاہیے؟ ساس نے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر بولی، کیوں بیٹی، کوئی بات ہے؟ میں نے فوراً کہا، نہیں، بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، رشتے صرف محبت سے نہیں چلتے بیٹی، کبھی کبھی انسان کو ماضی کے بوجھ کے ساتھ بھی جینا پڑتا ہے۔ میں نے ان کا چہرہ دیکھا۔ ماضی؟ وہ کس ماضی کی بات کر رہی تھی؟ اسی رات مجھے پہلی بار وسیم کی بہن کا خیال آیا۔ شادی کے وقت میں نے اس کی ایک بہن کا نام سنا تھا، عشرت، مگر میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے وسیم سے پوچھا تھا تو اس نے کہا تھا وہ اب ہمارے ساتھ نہیں رہتی۔ میں نے پوچھا کہاں رہتی ہیں؟ اس نے فوراً موضوع بدل دیا تھا۔ اب مجھے لگا کہ شاید اس راز کی کنجی عشرت کے پاس تھی۔ میں نے ساس سے پوچھا، اماں عشرت آپ کی بیٹی ہے نا؟ ان کے ہاتھ سے کب گر گیا؟ وہ مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، کیا ہوا؟ انہوں نے بہت آہستہ سے کہا، تمہیں کس نے اس کا نام بتایا؟ میں نے جواب دیا، وسیم نے۔ ساس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، بیٹی کچھ باتیں مت پوچھو۔ میں نے کہا، مگر کیوں؟ انہوں نے سر جھکا لیا۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس گھر میں میری شادی سے پہلے ہی کوئی ایسا زخم موجود تھا جس کا تعلق مجھ سے ضرور تھا، مگر مجھے اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ اگلے دن میں نے اپنے والد کو فون کرنے کا فیصلہ کیا، مگر فون ملاتے ہوئے نہ جانے کیوں میرے ہاتھ رک گئے۔ اگر میں ان سے پوچھتی کہ عشرت کون ہے تو کیا وہ جواب دیتے؟ میں نے فون کیا، والد نے کال اٹھائی، بیٹی کیسی ہو؟ میں نے کہا، بابا آپ مجھے ایک بات بتائیے۔ پوچھو۔ عشرت نام کی کوئی لڑکی آپ کے دفتر میں کام کرتی تھی؟ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ میں نے دوبارہ کہا، بابا۔ انہوں نے بہت دیر بعد جواب دیا، مجھے نہیں معلوم، تم یہ نام کہاں سے لائی ہو، مگر دفتر میں بہت سے لوگ کام کرتے ہیں۔ میں نے کہا، آپ اسے جانتے تھے؟ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، نائلہ ایسی باتوں میں مت پڑو، تم اپنے گھر پر توجہ دو۔ میں خاموش ہو گئی۔ ان کا لہجہ مجھے پہلی بار اجنبی لگا۔ میں نے فون بند کر دیا۔ اب میرے دل میں خوف بڑھ چکا تھا۔ میں نے اگلے دن اپنی پرانی دوست ہنا کو فون کیا، جو ابھی بھی میرے والد کے شہر میں رہتی تھی۔ میں نے صرف اتنا پوچھا، ہنا کیا تمہیں بابا کے دفتر کے بارے میں کچھ معلوم ہے؟ اس نے ہنس کر کہا، کیوں؟ اچانک تمہیں دفتر کی فکر پڑ گئی؟ میں نے کہا، بس ایسے ہی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، نائلہ تم نے کبھی اپنے والد کے دفتر کی ایک پرانی ملازمہ عشرت کا نام سنا ہے؟ میرا سانس رک گیا۔ میں نے کہا، ہاں۔ وہ بولی، اس کے ساتھ بہت برا ہوا تھا۔ میں نے فوراً پوچھا، کیا ہوا تھا؟ ہنا نے کہا، مجھے مکمل معلوم نہیں، بس اتنا سنا تھا کہ اس نے خودکشی کر لی تھی۔ میرے ہاتھ سے فون چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ میں نے پوچھا، کب؟ وہ بولی، تقریباً 2 سال پہلے۔ 2 سال پہلے؟ وہ وقت جب میں لندن میں تھی۔ میرے ذہن میں بجلی سی گوندی۔ میں نے پوچھا، لوگ کیا کہتے تھے؟ ہنا نے کہا، لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ کچھ کہتے تھے وہ بہت پریشان تھی، کچھ کہتے تھے دفتر کے کسی بڑے آدمی نے اسے بلیک میل کیا تھا، مگر کسی نے سچ نہیں بتایا۔ میں نے فون بند کر دیا۔ اب مجھے وسیم کی خاموشی سمجھ آنے لگی تھی، اس کی آنکھوں کا غصہ، اس کی عجیب محبت اور وہ طلاق نامہ، عشرت اور میرے والد، مگر ان سب کے درمیان کیا تعلق تھا؟ میں نے وسیم سے حقیقت پوچھنے کا فیصلہ کیا۔ رات کو وہ کمرے میں آیا تو میں نے کہا، وسیم مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ اس نے کہا، پوچھو۔ میں نے کہا، اگر میں نے آپ سے کوئی ایسی بات پوچھی جو آپ کو پسند نہ آئے تو کیا آپ مجھے سچ بتائیں گے؟ اس نے مجھے دیکھا، بولا، کوشش کروں گا۔ میں نے کہا، عشرت کون تھی؟ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ چند لمحے وہ مجھے دیکھتا رہا، پھر بولا، تم نے یہ نام کہاں سے سنا؟ میں نے کہا، جواب دیں۔ اس نے پہلی بار میری طرف ایسے دیکھا جیسے میرے اندر اپنا دشمن دیکھ رہا ہو، پھر بولا، تمہارے لیے بہتر ہے کہ اس نام کو بھول جاؤ۔ میں نے کہا، مگر کیوں؟ وہ بولا، کیونکہ کچھ حقیقتیں جان لینے کے بعد انسان پہلے جیسا نہیں رہتا۔ میں نے کہا، شاید میں پہلے جیسی رہنا ہی نہیں چاہتی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ میں ساری رات روتی رہی۔ اگلی صبح ساس میرے پاس آئیں، انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا،
بیٹی مجھ سے ناراض ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا تمہارے دل میں بہت سوال ہیں۔ میں نے کہا اماں مجھے صرف سچ چاہیے۔ وہ بہت دیر تک مجھے دیکھتی رہی، پھر بولی میں تمہیں سچ نہیں بتا سکتی۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کیونکہ یہ سچ تمہارے شوہر نے اپنے سینے میں دفن کر رکھا ہے، اور اگر وہ خود اسے دفن کرنا چاہتا ہے تو شاید اس کی وجہ بہت بڑی ہے۔ میں نے کہا لیکن میرے نام کا طلاق نامہ کیوں؟ ساس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ انہوں نے کہا تم نے وہ دیکھ لیا؟ میں نے سر ہلا دیا۔ وہ کرسی پر بیٹھ گئیں اور دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا۔ میں نے پہلی بار ان کے آنسو دیکھے۔ وہ بولی بیٹی مجھے معاف کر دینا۔ میں نے پوچھا معافی کس بات کی؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا کیا وسیم مجھ سے نفرت کرتا ہے؟ وہ خاموش رہیں۔ میں نے کہا کیا اس نے مجھ سے صرف بدلہ لینے کے لیے شادی کی؟ ان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں سمجھ گئی کہ میں حقیقت کے بہت قریب پہنچ چکی ہوں۔ اسی وقت باہر سے وسیم کی آواز آئی۔ اماں فوراً اٹھی اور باہر چلی گئیں۔ میں نے دروازے کے قریب جا کر ان کی باتیں سننے کی کوشش کی۔ وسیم کہہ رہا تھا اماں آپ نے اسے کچھ بتایا تو نہیں؟ ساس نے کہا نہیں۔ وسیم بولا اچھا ہے۔ وسیم نے کہا جب تک میرا حساب پورا نہیں ہو جاتا میرا دل ڈوب گیا۔ حساب؟ کون سا حساب؟ میں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ 15 دن کا انتظار نہیں کروں گی، میں اپنے والد کے پاس جاؤں گی۔ مگر اس سے پہلے ہی ایک رات مجھے میرے والد کا فون آیا۔ ان کی آواز گھبرائی ہوئی تھی۔ نائلہ تم کل میرے دفتر آ سکتی ہو؟ میں نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا ضروری بات ہے۔ میں نے کہا آج کیوں نہیں؟ فون پر نہیں بتا سکتا۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے صرف اتنا کہا کل آ جانا۔ فون بند ہو گیا۔ میں نے ساری رات سوچا۔ اگلے دن میں دفتر پہنچی تو والد اپنے کمرے میں اکیلے بیٹھے تھے۔ میں نے اندر جا کر پوچھا بابا کیا ہوا ہے؟ وہ مجھے دیکھتے ہی اٹھے اور بولے تم یہاں کیوں آئی ہو؟ میں نے کہا آپ نے بلایا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہے، پھر بولے نائلہ تمہیں وسیم سے دور ہونا ہوگا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا کیوں؟ وہ بولے بس میری بات مانو۔ میں نے کہا آپ کو عشرت کا علم ہے؟ ان کے چہرے پر خوف آ گیا۔ میں نے کہا عشرت کون تھی بابا؟ انہوں نے غصے سے کہا نائلہ اپنے گھر جاؤ۔ میں نے کہا میں سچ جاننا چاہتی ہوں۔ انہوں نے میز پر ہاتھ مارا اور کہا میں نے کہا گھر جاؤ۔ میں رو پڑی۔ میں نے کہا بابا اگر میں نے کوئی غلطی کی ہے تو مجھے بتائیں۔ انہوں نے میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں پہلی بار خوف تھا۔ وہ آہستہ سے بولے تم بے قصور ہو۔ میں نے کہا کس بات میں؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں واپس گھر آ گئی، مگر اب میرے دل میں ایک یقین پیدا ہو چکا تھا کہ میری شادی کسی راز کا حصہ تھی۔ اسی شام وسیم نے مجھ سے پوچھا تم آج کہاں گئی تھی؟ میں نے کہا بابا کے دفتر۔ وہ اچانک غصے میں آ گیا۔ میں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں وہ نفرت دیکھی جسے وہ اتنے دنوں سے چھپا رہا تھا۔ وہ بولا تمہیں وہاں نہیں جانا چاہیے تھا۔ میں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کیونکہ میں نہیں چاہتا۔ میں نے کہا آپ مجھے طلاق دینے والے ہیں نا؟ وہ خاموش ہو گیا۔ میرے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا میں نے طلاق نامہ دیکھ لیا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ میں نے کہا مجھے صرف یہ بتا دیں کہ میری غلطی کیا ہے۔ اس نے کچھ نہیں کہا۔ میں نے پوچھا کیا آپ نے مجھ سے شادی صرف بدلہ لینے کے لیے کی؟ وہ اچانک میری طرف بڑھا۔ میں پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا تم کچھ نہیں جانتی۔ میں نے کہا تو بتائیں۔ وہ بولا میں بتاؤں گا۔ میں نے کہا کب؟ جب وقت آئے گا۔ میں نے کہا 15 دن بعد۔ اس نے میری طرف دیکھا، پھر بہت آہستہ سے بولا شاید اس دن تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ اگلے چند دن میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھے۔ وسیم مجھ سے پہلے جیسی محبت کا اظہار کرتا رہا، مگر اب مجھے ہر محبت بھری بات جھوٹ لگتی تھی۔ سانس پہلے سے زیادہ خاموش ہو گئی تھی اور میں ہر رات سوچتی کہ آخر عشرت کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ ایک دن مجھے وسیم کے کمرے کی دراز میں ایک پرانی تصویر ملی۔ تصویر میں وسیم ایک لڑکی کے ساتھ کھڑا تھا۔ لڑکی مسکرا رہی تھی۔ پیچھے ایک دفتر کی عمارت تھی۔ تصویر کے نیچے صرف ایک لفظ لکھا تھا عشرت۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ لڑکی خوبصورت تھی، معصوم تھی۔ میں نے تصویر اپنے سینے سے لگا لی۔ مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید وسیم نے اپنی بہن کو بہت چاہا ہوگا۔ میں نے تصویر واپس رکھ دی۔ اسی رات وسیم نے مجھے کمرے میں پکڑ لیا۔ اس نے تصویر میرے ہاتھ میں دیکھی۔ اس کے چہرے پر درد آ گیا۔ وہ بولا تم نے یہ کہاں سے لی؟ میں نے کہا مجھے اب سب جاننا ہے۔ وہ بولا نہیں نائلہ۔ میں نے کہا کیوں؟ وہ بولا کیونکہ اگر میں نے تمہیں سب بتا دیا تو شاید تم مجھے کبھی معاف نہیں کرو گی۔
میں نے کہا آپ نے کیا کیا ہے؟ وہ خاموش رہا۔ میں نے کہا خدا کے لیے سچ بتا دیں۔ وہ بولا تمہارے والد نے میری بہن کی زندگی برباد کر دی۔ میرا جسم سن ہو گیا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ وہ بولا ابھی نہیں، اور وہ چلا گیا۔ میں پوری رات روتی رہی، مگر میرے دل میں ایک سوال تھا، اگر میرے والد نے واقعی کوئی ظلم کیا تھا تو میں کیوں سزا پا رہی تھی؟ اگلے دن والد کو فون کیا مگر ان کا نمبر بند تھا۔ میں نے دوبارہ فون کیا، کوئی جواب نہیں۔ اسی دوران ساس میرے پاس آئیں اور بولی بیٹی اگر کبھی تمہیں لگے کہ تمہارا شوہر تم سے نفرت کرتا ہے تو یہ مت سمجھنا کہ وہ ہمیشہ سے ایسا تھا۔ میں نے پوچھا اماں کیا آپ مجھے کچھ بتانا چاہتی ہیں؟ وہ بولی ہاں، پھر خاموش ہو گئیں۔ میں نے کہا بتائیں۔ انہوں نے کہا عشرت میری بیٹی تھی۔ میں نے سر ہلا دیا۔ وہ بولی وہ بہت معصوم تھی، وہ تمہارے والد کے دفتر میں کام کرتی تھی۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ ساس نے کہا وہ تمہارے والد کی بہت عزت کرتی تھی۔ پھر ایک دن وہ گھر واپس آئی تو اس کی حالت بدل چکی تھی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا تھا؟ ساس رونے لگی۔ انہوں نے کہا وہ کچھ نہیں بتاتی تھی، صرف اتنا کہتی تھی مجھے اس دفتر میں نہیں جانا۔ وسیم نے وجہ پوچھی تو وہ خاموش رہتی۔ ایک دن اس نے وسیم کو بتایا کہ اسے ڈر لگتا ہے۔ وسیم نے پوچھا کس سے؟ وہ تمہارے والد کا نام نہیں لینا چاہتی تھی۔ ساس نے آنسو پونچھے، پھر بولی کچھ دن بعد عشرت نے خودکشی کر لی۔ میرا دل پھٹنے لگا۔ میں نے کہا کیا اس نے کوئی خط چھوڑا تھا؟ ساس نے کہا ہاں۔ میں نے پوچھا اس میں کیا لکھا تھا؟ انہوں نے کہا صرف اتنا کہ میری عزت میرے لیے زندگی سے زیادہ قیمتی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ ساس بولی وسیم نے اپنی بہن کی موت کے بعد قسم کھائی کہ وہ اس شخص سے بدلہ لے گا جس نے اس کی بہن کی زندگی برباد کی۔ میں نے کہا پھر اس نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ ساس نے میری طرف دیکھا اور بولی کیونکہ اسے معلوم تھا کہ تم اس شخص کی بیٹی ہو۔ میرے آنسو رک گئے۔ میں نے کہا کہ یعنی وسیم نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے شادی کی؟ ساس نے سر جھکا لیا۔ میں نے کہا مگر میں تو لندن میں تھی، میں تو کچھ جانتی ہی نہیں تھی۔ وہ بولی اسی لیے میں ہمیشہ وسیم کو روکتی رہی۔ میں نے کہا طلاق نامہ کیوں؟ ساس نے کہا وہ تمہیں صرف 15 دن اپنی بیوی رکھنا چاہتا تھا۔ میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ میں نے کہا اس نے مجھ سے کبھی محبت نہیں کی۔ ساس نے کہا شاید محبت تھی مگر غصہ اس سے بڑا تھا۔ میں روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب پوری حقیقت میرے سامنے تھی۔ وسیم کی بہن عشرت میرے والد کے دفتر میں کام کرتی تھی۔ وہاں اس کے ساتھ ایسا ظلم ہوا جس نے اسے خودکشی پر مجبور کر دیا۔ وسیم نے اس ظلم کا ذمہ دار میرے والد کو سمجھا اور مجھے ان کی بیٹی ہونے کی سزا دینے کے لیے مجھ سے شادی کی۔ مگر پھر ایک سوال باقی تھا، کیا میرے والد واقعی قصوروار تھے؟ میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی کیونکہ میرے لیے وہ دنیا کے سب سے اچھے باپ تھے۔ اسی رات میرے والد کا فون آیا۔ ان کی آواز بہت کمزور تھی۔ انہوں نے کہا نائلہ مجھے تم سے ملنا ہے۔ میں نے کہا بابا سچ بتائیں۔ وہ خاموش رہے۔ میں نے کہا کیا عشرت کے ساتھ آپ نے کچھ کیا تھا؟ فون کی دوسری طرف بہت دیر خاموشی رہی۔ پھر انہوں نے صرف اتنا کہا بیٹی مجھے معاف کر دینا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے کہا بابا آپ نے کیا کیا؟ وہ بولے میں تم سے مل کر سب بتاؤں گا۔ میں نے کہا ابھی بتائیں۔ انہوں نے کہا میں آ رہا ہوں۔ فون بند ہو گیا۔ میں وسیم کے پاس گئی۔ میں نے کہا میرے والد مجھ سے ملنے آ رہے ہیں۔ وسیم نے کہا میں بھی چلوں گا۔ میں نے کہا کیوں؟ وہ بولا کیونکہ اب مجھے بھی سچ سننا ہے۔ ہم دونوں گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہوئے۔ راستے بھر کوئی کچھ نہیں بولا مگر منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی ہمیں ایک ایسی خبر ملی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ ایک گاڑی تیزی سے ہمارے قریب سے گزری اور چند لمحوں بعد وسیم کا فون بجا۔ اس نے فون اٹھایا۔ دوسری طرف سے کسی نے کچھ کہا۔ وسیم کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے گاڑی روک دی، پھر بہت آہستہ سے کہا تمہارے والد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ میں چیخ پڑی۔ ہم فوراً ہسپتال پہنچے۔ والد انتہائی نازک حالت میں تھے۔ میں ان کے پاس گئی۔ انہوں نے آنکھیں کھولی، مجھے دیکھا اور ہاتھ بڑھایا۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ بولے نائلہ میں رو رہی تھی۔ انہوں نے کہا میں نے تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچانا چاہا۔ میں نے کہا بابا عشرت کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ انہوں نے کہا میں قصوروار ہوں۔ میری دنیا رک گئی۔ انہوں نے کہا میں نے اپنی طاقت کا غلط استعمال کیا۔ میں نے عشرت کے ساتھ وہ ظلم کیا جسے میں کبھی لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے اسے دھمکایا تھا کہ اگر اس نے کسی کو بتایا تو اس کے خاندان کو نقصان پہنچاؤں گا۔ وہ رو پڑی تھی۔ میں نے اس کی زندگی برباد کر دی۔ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا یہ وہی باپ تھا جسے میں دنیا کا بہترین انسان سمجھتی تھی۔ وہ بول رہے تھے
मगर आवाज कमजोर होती जा रही थी। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें लंदन इसलिए भेज दिया था कि तुम्हें कुछ मालूम ना हो। मैं चीख कर बोली, बाबा आपने मुझे अंधेरे में रखा। उन्होंने कहा, मैं बुज़दिल था, मुझे सजा मिलनी चाहिए। वसीम पीछे खड़ा सब सुन रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे वालिद ने उसकी तरफ देखा और कहा, वसीम मुझे माफ करना। वसीम कुछ नहीं बोला। मेरे वालिद ने दोबारा कहा, तुम्हारी बहन की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ। वसीम की आंखें बंद हो गईं। वो आगे बढ़ा। मैंने सोचा वो शायद गुस्से में कुछ करेगा, मगर उसने मेरे वालिद का हाथ पकड़ लिया और सिर्फ इतना कहा, इशरत वापस नहीं आएगी। मेरे वालिद रोने लगे। उन्होंने कहा, मुझे मालूम है। वसीम ने कहा, मैंने आपसे बदला लेने के लिए आपकी बेटी से शादी की। मेरे वालिद ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में दर्द था। वसीम ने कहा, नाइला बेकसूर थी, मैं जानता था, मगर मैं अपने गुस्से में अंधा हो गया था। मेरे वालिद ने कहा, मेरी बेटी को माफ कर देना। वसीम ने मेरी तरफ देखा, फिर बोला, नाइला को मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं। मैंने उसे सजा दी इस जुर्म की जिसमें उसका कोई हिस्सा नहीं था। वो मेरी तरफ आया। उसने कहा, नाइला मैंने तुमसे शादी मोहब्बत के लिए नहीं की थी। मैंने कहा, मुझे मालूम है। वो बोला, मैं चाहता था तुम्हें भी वो दर्द महसूस हो जो मेरी बहन ने महसूस किया था। मैंने कहा, मगर मैं तो कुछ जानती ही नहीं थी। वो रो पड़ा। बोला, अब मुझे मालूम है। उसी वक्त डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने सर झुका दिया। मेरे वालिद दुनिया से जा चुके थे। मैं वहीं बैठ गई। मेरे अंदर गुस्सा था, दर्द था, शर्मिंदगी थी, मगर सबसे ज्यादा एक अजीब खालीपन था। मेरा बाप मुजरिम था, मगर फिर भी एक बाप था। मैं उसकी बेटी थी। मैं उसे माफ नहीं कर सकती थी, मगर उसकी मौत पर दिल भी नहीं रोक सकती थी। वसीम मेरे पास बैठ गया। उसने कहा, नाइला मैंने जवाब नहीं दिया। वो बोला, मुझे माफ कर दो। मैं खामोश रही। वो बोला, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मैंने कहा, फिर मुझे सजा क्यों दी? उसने सर झुका लिया। मैंने कहा, तुमने मुझे हर रात ये सोचने पर मजबूर किया कि मुझ में क्या कमी है। तुमने मुझे मोहब्बत दी और फिर उसी मोहब्बत के पीछे तलाक छुपा दी। तुमने मुझे उस जुर्म की सजा दी जो मैंने किया ही नहीं। वो रो रहा था। मैंने कहा, तुम्हारी बहन के साथ जो हुआ वो बहुत बड़ा जुर्म था, मगर किसी बेकसूर इंसान से बदला लेना भी जुल्म है। उसने कहा, मैं जानता हूँ। मैंने कहा, अगर तुमने मुझसे सच पहले पूछा होता तो शायद ये सब ना होता। वो बोला, मैं अपने गुस्से में इंसान नहीं रहा था। मैंने कहा, अब क्या चाहते हो? उसने कहा, मैं तलाकनामा खत्म करना चाहता हूँ। मैं अपनी बाकी जिंदगी अपने जुर्म का बोझ उठाऊंगा। मैंने उसकी तरफ देखा। उस लम्हे मेरे दिल में मोहब्बत नहीं थी, मगर नफरत भी पहले जैसी नहीं रही थी, क्योंकि मैं समझ चुकी थी कि बाज़ औक़ात इंसान अपने दुख में इतना अंधा हो जाता है कि वो खुद भी जुल्म करने लगता है। चंद दिन बाद वसीम ने वो तलाकनामा मेरे सामने फाड़ दिया। उसने कहा, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती तो मैं तुम्हें कभी मजबूर नहीं करूंगा। मैंने कहा, मुझे वक्त चाहिए। उसने कहा, जितना चाहो। मैं अपने वालिद के जनाजे के बाद कई दिन तक खामोश रही। लोग कहते थे तुम्हारा बाप बड़ा आदमी था, मगर मैं जानती थी कि इंसान की असल बड़ाई उसकी दौलत में नहीं बल्कि उसके किरदार में होती है। मैंने इशरत के बारे में मजीद मालूमात हासिल की। मुझे उसकी पुरानी सहेली से मालूम हुआ कि वो बहुत बासलाहियत लड़की थी। उसके ख्वाब थे, वो अपने घर वालों को खुश देखना चाहती थी, मगर एक ताकतवर शख्स के जुल्म ने उसकी जिंदगी छीन ली। मैंने उसके घर जाकर उसकी माँ से मुलाकात की। वो बूढ़ी औरत मुझे देखकर खामोश हो गई। मैंने कहा, मैं नाइला हूँ। उसने मेरी तरफ देखा और बोली, तुम उसकी बेटी हो? मैंने सर झुका लिया। मैंने कहा, मुझे अपने वालिद के जुर्म पर शर्मिंदगी है। वो औरत बहुत देर तक मुझे देखती रही। फिर उसने कहा, बेटी, बाप का जुर्म बेटी के सर नहीं होता। मेरे आंसू निकल आए। वो बोली, मेरी बेटी वापस नहीं आ सकती, मगर तुम अपनी जिंदगी बर्बाद मत करना। मैंने उसके हाथ चूम लिए। उस दिन मुझे समझ आया कि माफी का मतलब जुर्म को दुरुस्त समझना नहीं होता। माफी का मतलब कभी कभी अपने दिल को नफरत की कैद से आजाद करना होता है। मैं वापस वसीम के घर आई। सास ने मुझे गले लगा लिया। वो रोते हुए बोली, बेटी, मैंने तुम्हें शुरू से बेकसूर समझा था। मैंने कहा, अम्मा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया?
وہ بولی میں اپنے بیٹے کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے کہا اپنے بیٹی کو بھی کھویا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی، پھر بولی ہاں ہم سب نے عشرت کو کھویا، اب ہم تمہیں کھونا نہیں چاہتے۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وسیم دروازے پر کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں پہلی بار وہ غصہ نہیں تھا، صرف پچھتاوا تھا۔ وہ آہستہ سے میرے پاس آیا اور بولا نائلہ اگر تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ نئی زندگی شروع کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا نئی زندگی پرانی حقیقت کو بھول کر نہیں شروع ہوتی۔ وہ بولا میں جانتا ہوں۔ میں نے کہا تمہیں اپنی بہن کو کبھی نہیں بھولنا۔ وہ بولا کبھی نہیں۔ میں نے کہا مجھے کبھی اس جرم کی سزا نہیں دینا جس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ اس نے سر ہلا دیا۔ میں نے کہا اگر کبھی میرے دل میں تمہارے لیے اعتماد واپس آیا تو وہ تمہارے رویے سے آئے گا، کسی وعدے سے نہیں۔ وہ بولا میں انتظار کروں گا۔ مہینے گزر گئے۔ وسیم نے اپنے رویے سے ثابت کرنا شروع کیا کہ وہ بدل چکا ہے۔ وہ عشرت کے نام سے ایک تعلیمی فنڈ قائم کرنے لگا۔ اس نے غریب لڑکیوں کی تعلیم کے لیے کام شروع کیا۔ میں بھی اس کے ساتھ شامل ہو گئی۔ ہم نے کبھی عشرت کو اپنی زندگی سے نکالنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس کے نام کو ایک سبق بنا لیا۔ وسیم اکثر کہتا تھا میری بہن کو انصاف نہیں مل سکا، مگر میں نہیں چاہتا کہ اس کے نام پر کسی اور بے قصور انسان کے ساتھ ناانصافی ہو، اور میں سوچتی تھی کہ شاید یہی وہ مقام تھا جہاں بدلہ ختم ہو کر انسانیت شروع ہوئی تھی۔ کئی سال بعد جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے وہ دن یاد آیا جب میں نے الماری میں اپنا طلاق نامہ دیکھا تھا۔ اگر اس دن میں وہ کاغذ نہ دیکھتی تو شاید میں حقیقت کبھی نہ جان پاتی۔ اگر وسیم نے غصے میں مجھ سے شادی نہ کی ہوتی تو شاید میں کبھی اپنے والد کی حقیقت نہ جان پاتی۔ اگر میرے والد نے آخری وقت میں سچ نہ بولا ہوتا تو شاید وسیم ہمیشہ اپنے دل میں غلط فہمی لیے جیتا رہتا۔ زندگی کبھی کبھی ہمیں ایسے راستوں پر لے جاتی ہے جہاں ہر طرف اندھیرا ہوتا ہے، مگر کہیں نہ کہیں ایک چھوٹی سی روشنی ضرور موجود ہوتی ہے۔ میں نے ایک دن وسیم سے پوچھا اگر تمہیں دوبارہ موقع ملے تو کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا ہاں، مگر اس بار بدلے کے لیے نہیں۔ میں نے پوچھا پھر کیوں؟ وہ مسکرایا اور بولا کیونکہ اب میں جانتا ہوں کہ نائلہ اپنے باپ کی گناہوں کی ذمہ دار نہیں تھی۔ میں نے کہا اور اگر عشرت زندہ ہوتی؟ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا تو شاید وہ بھی یہی چاہتی کہ ہم نفرت کے ساتھ نہیں بلکہ انصاف کے ساتھ جئیں۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میرے دل میں عشرت کے لیے ہمیشہ ایک دکھ رہے گا، اپنے والد کے لیے ایک ایسا زخم رہے گا جو شاید کبھی مکمل طور پر نہ بھر سکے، اور وسیم کے لیے ایک ایسا اعتماد جو دوبارہ بنانے میں کئی سال لگے۔ مگر میں نے ایک بات ضرور سیکھ لی، کسی کے جرم کا بوجھ اس کے معصوم رشتوں پر نہیں ڈالنا چاہیے۔ بیٹی باپ کے گناہ کی سزاوار نہیں ہوتی، بہن بھائی کے جرم کی ذمہ دار نہیں ہوتی، اور بیوی شوہر کے ماضی کا انتقام نہیں ہوتی۔ وسیم نے بھی یہی سیکھا، اور شاید اسی سبق نے ہماری ٹوٹی ہوئی زندگی کو دوبارہ جوڑنے کا موقع دیا۔ وہ طلاق نامہ جو کبھی میری زندگی ختم کرنے کی علامت بن کر سامنے آیا تھا، آخر کار ہماری زندگی کا سب سے بڑا سبق بن گیا، کیونکہ اس کاغذ نے مجھے یہ سکھایا کہ ظاہری محبت کے پیچھے چھپے راز کبھی نہ کبھی سامنے آتے ہیں۔ بدلہ انسان کو سکون نہیں دیتا، نفرت کسی مرے ہوئے انسان کو واپس نہیں لا سکتی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایک بے قصور انسان کو کسی دوسرے کے گناہ کی سزا دینا انصاف نہیں بلکہ ایک نیا ظلم ہے۔ عشرت اس دنیا میں نہیں تھی، مگر اس کی یاد ہمارے درمیان زندہ رہی۔ میرے والد اپنے جرم کی سزا اپنے ساتھ لے گئے، اور وسیم نے اپنی باقی زندگی اس بات کو ثابت کرنے میں لگا دی کہ انسان غلطی کے بعد بھی بدل سکتا ہے۔ میں نے بھی اپنے دل کو آہستہ آہستہ معاف کرنا سیکھا، وسیم کو، اپنے آپ کو، اور شاید اپنے والد کو بھی، مگر میں نے ان کا جرم کبھی معاف نہیں کیا۔ میں نے صرف اپنے دل کو اس جرم کی قید سے آزاد کیا، اور جب بھی کوئی مجھ سے پوچھتا کہ تمہاری زندگی کا سب سے خوفناک دن کون سا تھا تو میں کہتی وہ دن جب مجھے الماری میں اپنا طلاق نامہ ملا تھا، اور اگر کوئی پوچھتا کہ سب سے بڑا سبق کیا ملا تو میں کہتی کہ کبھی کسی انسان کو اس کے خاندان کے جرم کی سزا مت دینا، کیونکہ ہو سکتا ہے جس شخص سے تم بدلہ لے رہے ہو وہ خود بھی تمہاری طرح ایک مظلوم ہو، اور کبھی کبھی زندگی کا سب سے بڑا راز اس وقت کھلتا ہے جب انسان سمجھتا ہے کہ اب کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ میرے لیے بھی ایسا ہی ہوا تھا، ایک طلاق نامہ، ایک چھپی ہوئی حقیقت، ایک مر چکی لڑکی کی خاموش فریاد، ایک باپ کا خوفناک راز، ایک بھائی کا اندھا بدلہ، اور ایک بے قصور بیوی کی زندگی۔ ان سب نے مل کر مجھے یہ سکھایا کہ ظلم چاہے کتنا ہی پرانا ہو
اس کا اثر ختم نہیں ہوتا، مگر اگر انسان بدلے کی بجائے انصاف کا راستہ اختیار کرے تو آنے والی کئی زندگیاں تباہ ہونے سے بچ سکتی ہیں۔ اور یہی عشرت کی سب سے بڑی یاد تھی، اور یہی میری زندگی کا سب سے بڑا سبق۔ شادی کے بعد کے ابتدائی دنوں کو یاد کرتی ہوں تو مجھے آج بھی اپنی وہ نادانی یاد آتی ہے جب میں وسیم کے ہر رویے کو محبت سمجھتی تھی، اور جب میرے لیے بازار سے وہ میری پسند کی مٹھائی لاتا تو مجھے لگتا وہ مجھے دنیا کی سب سے زیادہ چاہت دینے والا شوہر ہے۔ جب وہ مجھے سردی میں کمبل اوڑھا دیتا تو مجھے لگتا میری زندگی میں واقعی بہت سکون لکھا ہے۔ جب وہ میری پلیٹ میں کھانا ڈال کر کہتا تم خود کیوں لے رہی ہو، تو میں مسکرا کر اسے دیکھتی اور سوچتی کہ دنیا میں اس سے زیادہ خیال رکھنے والا شوہر شاید کسی لڑکی کو نہ ملا ہو۔ لیکن اب جب میں ان دنوں کو یاد کرتی ہوں تو سمجھ آتا ہے کہ بعض اوقات انسان جسے محبت سمجھتا ہے وہ کسی اور جذبے کا پردہ ہوتا ہے۔ وسیم مجھے دیکھتا تھا مگر میری صورت میں وہ اپنے دشمن کی بیٹی دیکھتا تھا، وہ میری ہنسی سنتا تھا مگر شاید اپنی بہن کی آخری چیخیں یاد آتی تھی اسے، وہ میرے ہاتھ تھامتا تھا مگر شاید اس کے ذہن میں اپنی بہن کا وہ ہاتھ آتا تھا جو موت سے پہلے کسی مدد کا منتظر رہا ہوگا۔ ایک رات میں نے وسیم سے پوچھا آپ کی بہن آپ سے بڑی تھی؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا کیسی تھی؟ وہ پہلی بار مسکرایا تھا اور بولا بہت اچھی تھی۔ میں نے کہا کاش میں ان سے مل سکتی، تو اس کا چہرہ فوراً بجھ گیا اور وہ بولا اب نہیں مل سکتی۔ میں نے زیادہ سوال نہیں کیے تھے، اگر میں اس وقت جانتی کہ وہ لڑکی میرے والد کے دفتر سے جڑی ہوئی ہے اور اس کی موت میرے شوہر کے دل میں بدلے کی آگ بن کر زندہ ہے تو شاید میں کبھی یہ شادی قبول نہ کرتی۔ مگر زندگی میں بعض سچ ہمیں تب معلوم ہوتے ہیں جب ہم ان کے نتائج بھگتنے لگتے ہیں۔ طلاق نامہ ملنے کے بعد میں نے کئی بار سوچا کہ میں اسی وقت گھر چھوڑ دوں، مگر میرے قدم جیسے کسی اندیکھے خوف سے بندھے ہوئے تھے۔ ایک طرف مجھے لگتا تھا وسیم مجھ سے بدلہ لینے کے لیے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، دوسری طرف ساس کی محبت مجھے روک لیتی تھی۔ وہ عورت خود ایک ماں تھی، اس نے اپنی بیٹی کھوئی تھی اور شاید اب وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا اپنے غصے میں ایک اور زندگی برباد کرے۔ میں نے ایک دن ساس سے صاف کہا اماں اگر آپ جانتی تھیں کہ وسیم میرے ساتھ ایسا کرنے والا ہے تو آپ نے میری شادی کیوں ہونے دی؟ انہوں نے سر جھکا کر کہا بیٹی میں نے بہت کوشش کی تھی، میں نے وسیم سے کہا تھا کہ نائلہ کا کوئی قصور نہیں، مگر وہ کہتا تھا اماں میں صرف 15 دن کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا تھا بیٹا کسی معصوم کو سزا دے کر تم اپنی بہن کو واپس نہیں لا سکتے، مگر وہ میری بات نہیں مانتا تھا۔ میں نے پوچھا پھر آپ نے مجھے بیٹی کیوں کہا؟ انہوں نے میری طرف دیکھا اور رونے لگی، بولی کیونکہ تم واقعی میری بیٹی بن گئی تھی۔ میں ہر دن اندر سے مر رہی تھی یہ جان کر کہ میرا بیٹا تمہارے ساتھ وہ کرنے والا ہے جو کسی انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سن کر میرے دل میں ان کے لیے بھی ایک عجیب محبت پیدا ہوئی۔ میں نے کہا اماں اگر آپ چاہتی تو مجھے سب کچھ پہلے بتا دیتی۔ وہ بولی میں ڈرتی تھی کہ تم میرے بیٹے کو چھوڑ دو گی۔ میں نے کہا شاید مجھے چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ وہ بولی شاید، لیکن میں ماں تھی، میں چاہتی تھی میرا بیٹا نفرت میں نہ جلے۔ میں نے کہا پھر آپ نے اسے روکا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا ماں اپنے بیٹے کے ہاتھ باندھ سکتی ہے مگر اس کے دل میں جلتی آگ کیسے بجھائے؟ اس جملے نے مجھے بہت دیر تک سوچنے پر مجبور کیا۔ میں نے پہلی بار سمجھا کہ ظلم صرف دو انسانوں کے درمیان نہیں ہوتا، کبھی کبھی ایک جرم پوری نسلوں کے دل میں زخم چھوڑ جاتا ہے۔ ایک شخص کا غلط قدم ایک خاندان کی عورت کو موت تک لے جا سکتا ہے، ایک بھائی کے دل میں انتقام بھر سکتا ہے، ایک ماں کو اپنے بیٹے اور بہو کے درمیان پھاڑ سکتا ہے، اور ایک بے قصور لڑکی کو اس وقت سزا دے سکتا ہے جب وہ خود کچھ بھی نہیں جانتی۔ میں نے اس دوران اپنے والد کو کئی بار یاد کیا، ان کے ساتھ بچپن کی یادیں میرے ذہن میں گردش کرتی رہیں۔ وہ مجھے اسکول چھوڑنے جاتے تھے، میری سالگرہ پر کیک لاتے تھے، جب میں بیمار ہوتی تو رات بھر میرے سرہانے بیٹھتے تھے۔ انہوں نے کبھی مجھے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی، مگر شاید یہی وہ بات تھی جس نے مجھے سب سے زیادہ توڑا تھا، کیونکہ میں نے جس شخص کو اپنی دنیا کا سب سے اچھا انسان سمجھا وہ ایک دوسرے کی گھر کی بیٹی کے لیے سب سے خوفناک انسان بن چکا تھا۔ جس دن میرے والد نے اپنی زبان
जुबान से अपना जुर्म तस्लीम किया। उस दिन अस्पताल में उनकी मौत के बाद मैं कई घंटे खामोश बैठी रही। वसीम मेरे साथ था, मगर उसने मुझे छूने की कोशिश नहीं की। शायद उसे मालूम था कि मेरे दिल में उस वक्त किसी सहारे से ज्यादा तन्हाई की जरूरत है। रात गई, उसने आहिस्ता से कहा, नाइला, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। मैंने पहली बार उसे रोका और कहा, वसीम। वो रुक गया। मैंने कहा, तुम जाओ नहीं। उसने पूछा, तुम चाहती हो मैं यहाँ रहूं? मैंने सर हिला दिया। वो कुर्सी पर बैठ गया और हम दोनों खामोश रहे। काफी देर बाद मैंने कहा, तुम्हारी बहन की मौत का दर्द मैं समझने की कोशिश कर सकती हूँ, मगर मैं कभी वो दर्द महसूस नहीं कर सकती जो तुमने महसूस किया, क्योंकि मैं वहाँ नहीं थी। वो बोला, मैं जानता हूँ। मैंने कहा, मगर तुमने भी मेरे दर्द को समझने की कोशिश नहीं की। वो खामोश रहा। मैंने कहा, तुम्हें मालूम था मैं बेकसूर हूँ। उसने सर झुका लिया। मैंने कहा, तुम्हें मेरे वालिद के बारे में शक था, तुम मुझसे सवाल कर सकते थे। वो बोला, मैंने कोशिश नहीं की। मैंने पूछा, क्यों? वो बोला, क्योंकि मुझे डर था कि अगर तुम भी वालिद की तरह निकली तो मैं टूट जाऊंगा। मैंने कहा, अगर मैं बेकसूर निकली? वो बोला, तब भी मैं अपने गुस्से से निकल नहीं सकता था। मैंने कहा, यही तुम्हारी गलती थी? उसने कहा, हाँ। मैंने कहा, तुमने अपनी बहन के लिए इंसाफ मांगने की बजाय बदला चुना? वो बोला, हाँ। मैंने कहा, और बदला लेते लेते तुमने एक बेकसूर को जख्मी कर दिया। मैंने कहा, फिर अब तुम्हें क्या करना है? वो बोला, बाकी जिंदगी अपने किए हुए जुल्म को याद रखना। मैंने कहा, सिर्फ याद रखना काफी नहीं। वो मेरी तरफ देखने लगा। मैंने कहा, इशरत के नाम पर ऐसा काम करो जिससे किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद होने से बच सके। उसने पूछा, क्या? मैंने कहा, लड़कियों की तालीम के लिए काम करो, उन्हें अपने पाँव पर खड़ा करो, उन्हें ये सिखाओ कि अगर कोई ताकतवर शख्स उनके साथ जुल्म करे तो वो खामोश ना रहें। उसने सर हिलाया। शायद उसी दिन से हमारी जिंदगी का रुख बदलना शुरू हुआ। हमने बाद में कई लड़कियों के लिए तालीमी मदद का इंतजाम किया। हमने एक छोटा सा इदारा कायम किया जहाँ लड़कियों को तालीम के साथ कानूनी इखलाकी मदद भी दी जाती थी। एक दिन उसने मुझे कहा, मैं तुम्हें दोबारा कभी ये एहसास नहीं होने दूंगा कि तुम मेरी मर्जी की कैदी हो। मैंने उससे कहा, तुम्हें मालूम है सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे तलाकनामे से नहीं हुई थी। वो बोला, फिर किस बात से हुई थी? मैंने कहा, इस बात से कि जिस शख्स के सामने मैं अपना दिल खोलकर बैठती थी वो मेरे बारे में पहले से ही फैसला कर चुका था। वो बोला, मुझे अफसोस है। मैंने कहा, अफसोस से ज्यादा मुझे सच चाहिए था। उसने कहा, अब मैं तुमसे कभी सच नहीं छुपाऊंगा। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, वादे कम करो, अमल ज्यादा। उसने कहा, ठीक है, और इस बार उसने वाकई अमल किया। अब हमारे दरमियान एक बात मुश्तरक थी, हम एक दूसरे से बात छुपाते नहीं थे। अगर किसी बात पर इख्तलाफ होता तो बैठकर बात करते। अगर माजी का कोई जख्म जाग जाता तो उसे दबाते नहीं थे, बल्कि उस पर बात करते। हमने ये भी सीखा कि शादी सिर्फ मोहब्बत का नाम नहीं बल्कि एतमाद का नाम है, और एतमाद एक बार टूट जाए तो उसे दोबारा बनाने में बहुत वक्त लगता है। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज एक कागज में छुपा था, और इस कागज ने मेरी जिंदगी को तोड़ा भी और मुझे हकीकत से मिलाया भी। अगर आज कोई मुझसे पूछे कि इस पूरी दास्तान का सबसे बड़ा सबक क्या है तो मैं सिर्फ यही कहूंगी, बदला लेने से पहले सच जान लेना, किसी के बारे में फैसला करने से पहले उसकी बात सुन लेना, और किसी बेकसूर को किसी दूसरे के जुर्म की सजा कभी ना देना। हो सकता है जिस इंसान को तुम अपना दुश्मन समझ रहे हो वो तुम्हारे दुख का सबब ना हो बल्कि तुम्हारे दुख का एक और शिकार हो, और शायद यही वो सबक था जो इशरत अपनी मुख्तसर जिंदगी के बाद हमारे लिए छोड़ गई थी। उसकी कब्र पर लिखी तारीख उसकी जिंदगी की आखिरी तारीख थी, मगर हमारे लिए वो एक नए सबक की पहली तारीख बन गई थी। वो सबक जिसने मुझे अपने वालिद के गुनाह से अलग होना सिखाया, वो सबक जिसने वसीम को बदले से इंसाफ की तरफ लाया, वो सबक जिसने मेरी सास को अपने बेटे के गुस्से के सामने खड़ा होना सिखाया, और वो सबक जिसने हमें ये समझाया कि इंसान के दिल में नफरत की आग अगर वक्त पर ना बुझाई जाए तो वो सिर्फ दुश्मन को नहीं जलाती बल्कि अपने घर को भी राख कर देती है। आज इस बात को कई साल गुजर गए हैं। अब मैं और वसीम अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं।